قبلہ اول رہا، اور اسی مسجد اقصی میں میرے آقا نے نماز پڑھائی اور تمام نبیوں نے پڑھی تھی، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے سرکار کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ مدینہ پاک میں کچھ یہود و نصارہ تھے، انہوں نے طنز کیا کہ مسلمان نیا دین تو لے آئیں، نئی کتاب تو لے آئیں، مگر ان کا کوئی قبلہ اپنا نہیں ہے۔ یہ بات اتنی ہی جھوٹی ہے جیسے آج ہمارے ملکوں میں کہا جاتا ہے مسلمانوں کا ہندوستان میں کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ اتنی ہی جھوٹی ہے جیسے آج سے صدیوں پہلے یہودیوں نے کہا تھا، ہے کہ نہیں؟ موجود تو آج سے صدیوں پہلے انہوں نے کہا تھا۔ مختصر یہ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ بات پہنچی تو میرے آقا کے دل پر یہ بات لگی، اور سرکار کے دل میں خیال آیا کاش میرا قبلہ مسجد اقصی کے بجائے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہو جائے۔ یہ دل میں خیال آیا، اور اتنا آیا کہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھ گیا، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اسی وادی میں تشریف لائے جہاں آج مسجد ہے۔ اس کا نام مسجد اس وقت قبیلہ بنو سلمہ یہاں آباد تھا۔ سرکار نماز کے لیے تشریف لائے، ایک شخص کو دیکھنے کے لیے آئے۔ آقا کریم جب یہاں تشریف لاتے ہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ذرا واقعہ سن لیں، اور سرکار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض نے ظہر لکھی، بعض نے عصر لکھی ہے۔ جیسے ہی میرے آقا نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اب نقشہ دیکھیں، یہ پرانا قبلہ مسجد اقصی ہے۔ میرے سرکار اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو دل میں خیال آیا کاش میرا قبلہ بدل جائے۔ یہ خیال اتنا آیا کہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھنے لگا، بار بار اٹھنے لگا۔ حضرت جبرائیل آ گئے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم آپ کا اڑتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ان قریب پھیر دیں گے جتنا آپ پسند فرماتے ہیں۔ تو سرکار نے اپنا رخ اسی مقام پر مسجد اقصی سے پھیر کر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کر لیا۔ اس دن سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہو گیا۔ امام عشق و محبت اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، کرنا بھی چاہیے، مگر وہ رب چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی رضا کے خاطر قبلہ بدل دیا ہے، تو اس مقام پر ہمارا قبلہ چینج ہوا ہے، تبدیل ہوا ہے، بدلا گیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی گاڑی پارک ہوتی ہے، گاڑی کا نمبر، جگہ، لوکیشن یاد، سب لوگ نہیں پا گئے پیچھے والے على طول بقى اللهم ورا بعضكم وعلى طول. ايوه بس دقيقه عشان هنا مرور يقول لي بتاع. ايوه معلوم، ركعتين صلي بعد نرجع. سبحان اللہ، پہنچ گئے تو وقت کا خیال کریں گے۔ انہوں نے جو محبت دکھائی ہمیں بھی دکھانی ہے کہ نہیں؟ بالکل مسجد کے دروازے 15 منٹ میں واپس۔ پہ قبلہ اول بیت المقدس اس سمت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ آسمان پہ بار بار دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے حکم دیا ہے تو سرکار اسلام نے نماز کی حالت میں بھی چہرہ ایسا پھیر دیا خانہ کعبہ کی طرف۔ پھر ابھی قبلہ اپنا یہ ہے، اور یہ اس وقت کا فلسطین بیت المقدس ہے، قبلہ اول یہ ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھ دیتا ہے۔ ہاں سب کی بدلا گیا۔ ان تمام باتوں میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ سرکار یہاں تشریف لائے تھے۔ کیوں لائے تھے؟ ایک بیمار کو دیکھنے کے لیے، سبحان اللہ، ایک بیمار کو دیکھنے کے لیے۔ آپ نے اسی جگہ نماز، اللہ آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے سجدوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی پیشانی میں سجدے کی طرف عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو نماز روزہ شریعت مصطفیٰ کا پابند بنائے۔ اللہ ہماری نسلوں میں تا قیامت اسلام قائم و دائم و استقامت، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی بیمار کو دیکھنے جانا میرے آقا کی
सुन्नत मुबारक सुन्नत मुबारक है। मगर अफसोस हम लोग उस बीमार को देखने जाते हैं जो हमारे स्टेटस का है, जो हमारे लेवल का है, हमारे बराबरी का है, हमसे गरीब है, अगर वो मर भी जाए हमें पता नहीं चलता। अल्लाह अकबर। बात सच्ची है कि नहीं? आप देखें ना, लोग या तो बड़ी रिश्तेदारी देखते हैं या दौलत देखते हैं। सुने, ये मयार न बनाया करे अमीरी और गरीबी, पैसा और दौलत ये ना मयार बनाया करे, मयार ये बनाया करें कि मेरे आका बीमारों को देखने जाया करते थे। सुभान अल्लाह। जब इस नियत के साथ जाएंगे तो अल्लाह फरमाते हैं जो सरकार की एक सुन्नत को जिंदा करे अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। रसूलुल्लाह की एक सुन्नत को जिंदा करने पर अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। هو كده غلط.